بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے ان کے بقول ان کے فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، اور آج مریم نواز صاحبہ لاہور کے اندر ریلیز کر رہی ہیں، جگہ جگہ ان کا استقبال ہوا، خطاب کر رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ 8 دسمبر کو وہ بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ کیا اعلان ہوگا؟ پی ڈی ایم کی سیاست کس طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی حکومت کو پی ڈی ایم کے جو متوقع سخت اقدامات ہیں اس سے کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ اور دوسرا اہم ترین موضوع ہمارا یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج کسانوں کا جاری ہے، اور اس حوالے سے سکھ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا لائحہ عمل کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب پی ڈی ایم کی جو سیاست آپ نے دیکھی ہے پچھلا پورے 2 مہینے سے، جس طریقے سے جلسے جلوس جاری ہیں، اب استعفوں کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 دسمبر کو انتہائی اہم اعلان متوقع ہے۔ وہ اعلانات کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ استعفے بھی دے دیے تو عمران خان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جس پہ خاص طور پہ اس سارے عرصے کے اندر 15-20 دن 40 دن کے اندر 30-40 دن بھی لگا لیں جس میں اس سارا فنامنا بلٹ ہوا ہے۔ اس فنامنا ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جلسے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ نون لیگ کی گفتگو میں ایک میں نے بہت مارکڈ چینج دیکھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی تو ایک نعرہ لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ۔ نواز شریف صاحب خود نہیں لگواتے تھے کبھی، بیسیکلی انہوں نے ایک فیلر چھوڑا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پورے پاکستان کے لیڈر کے طور پہ پورٹرے کیا۔ 3-4 دن پہلے سرفراز رفیق صاحب نے ایک خاص طور پہ گفتگو کی۔ آج میں نے مریم کو پنجابی بولتے دیکھا ہے، اچھا، بار بار بول رہی۔ 2 چیز بڑی عجیب، یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجابی بذات خود پنجابی بولنا پسند نہیں کرتا، نہ سننا پسند کرتا رہا ہے۔ لطیفے کی زبان سمجھتا ہے اس کو، گپ کی زبان سمجھتا ہے، باقی چیزیں آپ کسی پنجابی کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیں اردو میں تقریر کرنا شروع کر دے گا، اور یہ ویسے ہر زبان کے ساتھ۔ اچھا، ویسے اوریہ صاحب یہاں پہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملکی سیاست ہے اس کو پاکٹس تک محدود نہیں کر دیا؟ اب شروع ہو گیا کہ آپ یہ سندھ کی پارٹی ہے، یہ سرائکی کی پارٹی ہے، یہ پٹھانوں کی پارٹی ہے، یہ پنجابیوں کی پارٹی ہے۔ always with ایجنڈا۔ 1920 میں باکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور وہ کانفرنس کی تھی کیمرس بلاک نے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور 1920 میں اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ گئے تھے، انہوں نے قومیتوں کے لوگ بلائے تھے، جن میں بلوچستان کا وفد بھی گیا تھا، اور چونکہ انہوں نے روس میں پہنچنا تھا گرم پانیوں تک، تو اس بلوچستان کے وفد کو کہا گیا تھا کہ تم بلوچ موومنٹ، آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ ساری کمیونسٹ پالیٹکس یہ تھی کہ ہم پاکستان کی بیسک ساخت کو توڑ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ساخت توڑی کب جا سکتی ہے کہ جب پارٹیوں کو محدود کر دیا جائے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا تھا، پیپل پارٹی نے وہاں کھڑا نہیں کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو بائی ڈیزائن چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو جائے، ورنہ ایک بندہ تو کھڑا کیا جا سکتا تھا، سمبل۔ اس کا مطلب ہے اس حساب سے اس وقت کی قومی پارٹی تو جماعت اسلامی ہوئی۔ جو میں آپ کو پتہ ہے اس نے کیا انکشاف کیا ہے، ایم آئی کے چیف، جو آئی بی کے چیف ہیں، اس نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جیت رہی تھی 70 کے الیکشن میں، اچھا، اور ہم نے اس کو ہروایا ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ خان کا کلام ہے۔ میں ایک آج مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بہت بڑے مجمع میں ایک گفتگو کی تھی، اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ پرویز رشید اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور خورشید حسن میر گاڑی چلا رہے تھے سینٹر کے الیکشنوں میں، اور ان کے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، راجہ انور تھا یا کوئی اور۔ تو خورشید حسن میر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو شروع ہوئی تھی 70 کے الیکشن میں، انہوں نے بھٹو سے کہا، بھٹو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہم تو جیتے نہیں ہیں، جیت تو مجیب گیا ہے، ابھی کیا ہوگا، ہم تو سندھ پنجاب کی گورنمنٹ، تو ہم تو کے پی کے اس وقت صلاحیت ہوتا تھا، اس میں نہیں بن سکتے۔ تو کہتے بھٹو صاحب منہ موڑا اور کہا کہ تم دیکھنا میں مجیب کو یحییٰ سے مرواؤں گا اور یحییٰ کو اندرا سے مرواؤں گا۔ اچھا، یہ ان کا فکرہ ہے، شامی صاحب نے خاص طور پہ کوٹ کیا۔ ٹھیک، اب ایک اور بات اپنے یہاں پر چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔
مطلب حیران کن GM سید کی ایک پارٹی بھی، ایک بندہ بھی پاکستان میں الیکشن نہیں لڑتا تھا، پنجاب میں الیکشن نہیں لڑتا تھا۔ خیبر پختونخوا کا ایک بندہ بھی، یہاں پٹھان نہیں رہتے، بہت رہتے ہیں۔ پنجاب میں 17 سے زیادہ MP بلوچ ہیں، لیکن ایک کوشش تو ہوئی کہ MKM والوں نے آ کے پنجاب سے الیکشن لڑا، اور آپ نے کیا MKM نے دیکھو نا، MKM نے جب انہوں نے اپنے آپ کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنائی، کہا آپ نے، لیکن اس کے بعد قبول، ان کو سندھ میں قبول نہیں کیا، باہر کیسے کریں گے؟ پہلے تو سندھ کراس کرو نا، ایسے جسے کہتے ہیں اوپر فلائنگ اوور۔ لیکن انہوں نے گلگت بلتستان سے سیٹیں جیت لی تھی، آزاد کشمیر سے جیت لی تھی۔ نہیں، 2 وجہ سے جیت، دیکھیں سیاست کراچی، اب آپ تو کراچی میں رہے ہیں، وہ بیچارہ گلگت بلتستان کا مزدور وہاں ہوتا تھا، کراچی میں کام کرتا تھا، وہ بیچارہ ان کے رحم و کرم پہ تھا۔ کشمیری بیچارہ کوک وہاں کام کرتا تھا، وہ بیچارہ ان کے رحم و کرم پہ تھا۔ اس کو انہوں نے یوں کان مڑوڑا، انہوں نے کہا ہمارے بندے کو ووٹ دو، بیچارہ ووٹ دیا۔ اس لیے کہ وہ تو بیچارے مہاجر وہاں ان کے رحم و کرم، کیونکہ بلوچستان کراچی کی پالیٹکس رحم و کرم، یہ ایک بنیادی چیز۔ اب آتے ہیں کہ کل کیا یہ اتنی پولرائزڈ ہے اس وقت، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، کہا جاتا ہے کہ اس نے، نواز شریف نے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد پہلے اس پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اب اس نے کہا کہ ہم اپنے اس سے پوچھیں گے۔ آپ مجھے صرف کوئی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ زرداری کو پیپلز پارٹی میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یا نواز شریف کو نون لیگ میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ ایون عمران خان کو بھی کسی کو پوچھا ہوتا تو یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں پوچھوں گا، اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی کل پتہ نہیں بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے۔ اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو پالیٹکس کرتے ہیں اعلیٰ نسل کی، جن کو نظریاتی پالیٹکس، مثلا میں ایک ڈیگال کا نام لیتا ہوں، فرانس کا صدر تھا، وہ چاہتا تھا کہ فرانس کی یہ ساری کی ساری جو سیاست ہے نا، اس کو میں نئے ڈھنگ سے چلاؤں۔ صحیح ہے۔ اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسے ووٹ دو تاکہ میں جیت کے اس کی کانسٹیٹیوشن کو تیز کروں۔ ڈیگال کو 52% ووٹ ملے، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ فرانس کا صدر بن سکتا تھا۔ صحیح ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا اے میری قوم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کمپلیٹ تبدیلی کا، میں نہیں آتا ہوں۔ اس نے تمام لوگوں سے کہا استعفیٰ دے دو، سب نے استعفیٰ دے دیا، ڈیگال نے دوبارہ الیکشن ہوئی۔ میرے ملک کی سیاست یہ ہے کہ 4 بندوں کی قومی پارٹیاں لے کے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تبدیلی لے گا، کہاں سے لاؤ گے تبدیلی؟ یا مولانا فضل الرحمان تبدیلی لائے گا جس کے بعد سیٹیں 2 ہوتی ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو کل کوئی ایسی چیز نہیں نکلی تھی، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں کمر زارہ قاری صاحب سے کہا تھا آپ تشریف لائیں تو کچھ کریں، لیکن اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ اب نہیں ہوگا۔ اگر ایک الیکٹرل کالج جو ہے آپ نے ختم بھی کرنا ہے تو آپ کو 90 دن کے اندر اندر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فروری کے بعد، یعنی مارچ میں، اگر 23 مارچ کو الیکشن ہوتے ہیں نا، 23 مارچ کو ہوتا ہے نا، 23 مارچ سے پہلے آپ 2 دن پہلے تک بھی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو آپ کو اگر آپ نے استعفے دینے بھی ہیں تو جنوری کے ایسے کہ تاکہ الیکشن کا ٹائم نہ رہے۔ تو 8 تاریخ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور 8 کے بعد پتہ نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو مریم نواز سے کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں، یہ استعفیٰ بہت مشکل کام ہے۔ اور استعفے تو دیکھیں نا PTI نے بھی دیے تھے، اسپیکر صاحب رکھ کے بیٹھے رہے، ایکسیپٹ اور پیسے بھی لیتے رہے سارے استعفے کے دوران، برات بھی لیتے رہے۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا، ایکسیپٹ کس نے کرنا تھا؟ اسپیکر نے۔ کرتے نہیں کیا نا، جمہوریت بچا لی اسپیکر صاحب، ایاز صادق صاحب بار بار وہی جمہوریت بچ کے پھر سر پہ سوار ہو گئے، پھر سر پہ چھوڑ دے۔ اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مفادات کی سیاست ہے، اور مفادات کی سیاست میں نظریاتی سیاست نہیں ہو سکتی۔ کوئی نظریہ نہیں۔ کیا تبدیلی کی بات کریں گے؟ کچھ نہیں سر۔ نہیں، میرا خیال ہے تبدیلی تو اب بس ایسے ہی ہے، بس تبدیلی کی تو کچھ بھی تبدیلی نہیں، میں کہہ رہا ہوں تبدیلی نہیں، کوئی بہتری کی بھی مجھے کوئی تبدیلی کی بجائے بہتری کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کوئی توقع نہیں رکھتا۔ چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا اعلان سامنے آتا ہے اور اس کے کیا نتیجہ نکلتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت میں جو ہونے والا احتجاج ہے کسانوں کا، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔